مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں ایک ایسا واقعہ دیانت، امانت، وعدہ وفائی کا آپ کے سامنے عرض کروں گا. امید ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی دیانت، امانت، وعدہ وفائی اور سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہوگا. سیاستہ کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ متعدد جگہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا. فرمایا کہ دو دوست تھے. ایک دوست دوسرے کے پاس ادھار لینے گیا، قرض لینے گیا کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دیجئے. دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن کوئی گواہ لے کر. تو دوسرے دوست نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. دوسرے دوست نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضامن لے کر آؤ. اس پر اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا وکیل تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد دوست نے 1000 دینار اس کو دے دیے، اور وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں موقع پر، فلاں دن، فلاں مہینے میں یہ رقم واپس کرنی ہے. اللہ کی شان کے دونوں دوستوں کے درمیان ایک دریا تھا. وقت مقررہ پر مقروض اپنا قرضہ لے کر اس دریا کے کنارے آیا. انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا کوئی کشتی آئے اس پر بیٹھوں اور دریا کے اس پار جا کر اپنے دوست کی رقم اس کے حوالے کر کے آؤں. کافی دیر گزر گئی. آخر کار مایوس ہوا اور جانے لگا. تو جاتے وقت اچانک اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ ایک لکڑی کا تنا وہاں پڑا ہوا تھا. اس میں اس نے سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لکھ دیا کہ بھائی میں وقت مقررہ پر دریا کے کنارے آیا، لیکن پار جانے کے لیے مجھے کوئی چیز میسر نہ آئی، اس لیے میں آپ تک وقت مقررہ پر پہنچ نہیں سکا. تو اگر یہ امانت تجھے مل جائے تو وصول کر لیں. اور لکڑی کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے مخاطب ہوا. اللہ، اس معاملے کے گواہ بھی آپ ہیں، اس معاملے کے ضامن بھی آپ ہیں. اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس وعدے کو پورا کر دیا. اور یہ کہہ کے واپس چلا. دوسرے دن دوبارہ 1000 اشرفیاں دینار لے کر آیا، اور اس دن کشتی موجود تھی. کشتی پہ سوار ہو کے اپنے دوست کے پاس چلا گیا. اللہ کی شان کے اگلے دن دوست بھی وقت مقررہ پر دریا کے کنارے آیا. انتظار کرتا رہا لیکن دوست نہ آیا. آخر کار وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے کہا چل اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہوں، بالن کے کام آ جائے گی. اس لکڑی کو اٹھا کے گھر لے گیا، اور گھر جا کر جب اس نے لکڑی کو چیرنا چاہا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکلے اور ان کے ساتھ ایک خط بھی نکلا. اس خط میں وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو پہلے بیان ہو چکا ہے. دوسرے دن یہ آدمی جو مقروض تھا 1000 دینار لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ بھئی کل ایسا معاملہ ہوا، میں آیا اور کشتی موجود نہیں تھی، اس لیے میں وعدہ وفا نہ کر سکا، اور آج معذرت کے ساتھ میں آپ کے پاس یہ اپنی رقم لے کر آیا ہوں، اسے قبول کیجئے. اس آدمی نے کہا بھئی کل آپ نے کچھ رقم بھیجی بھی تھی؟ ان کا ہاں، میں نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی ایک تدبیر کی تھی کہ لکڑی میں سوراخ کر کے میں نے اس کو دریا میں ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا تھا. تو دوست نے کہا اللہ رب العزت کی ذات نے وہ لکڑی بھی مجھ تک پہنچا دی، اللہ نے وہ رقم بھی مجھ تک پہنچا دی، اور آپ کا خط بھی مل گیا. آج کی رقم یہ آپ کی ہے، میری نہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائی، گزارش یہ ہے کہ دیکھو، وعدہ وفائی
جب انسان کے اندر نیت کا معاملہ درست ہو، اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی نیت درست تھی کہ میں نے اپنا قرض وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ وقت مقررہ پر کس طرح اس تک پہنچا دیا۔ اور دوسرے شخص کی دیانت کو دیکھیے کہ اس کو اگر وہ چیز مل گئی تھی، وہ نہ بھی بتاتا تو اس کو کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس نے دیانت اور امانت کا ثبوت دیا کہ ملی ہوئی چیز کو عیاں کر دیا اور اس دوست کو بتا دیا کہ آپ کی امانت مجھے پہنچائی ہے اور آج جو رقم آپ دے رہے ہو یہ میری نہیں ہے۔ تو اس دیانت اور امانت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ذات نے کس طریقے سے غیب سے انتظام فرمایا۔ اللہ کرے کہ آج بھی امت میں دیانت، انصاف اور سچ، یہ تین خوبیاں پیدا ہو جائیں، امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر موقع پر ہمیں دیانت، سچ اور انصاف سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصعب